بارش اپنے زوروں پر تھی۔ وہ کب سے شیلٹر کے نیچے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشانی اس کے ہر انداز سے بیاں تھی۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ سر پہ ہاتھ مارتی اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ آج تو شامت پکی ہے۔ اسے جہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، آس پاس سے گزرتے لوگ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے، جو اسے مشکوک نظروں سے گھورنے میں مصروف تھے۔ منحوس، ان کو دیکھو کیسے گھور رہے ہیں۔ وہ سخت نالاں ہوئی۔ تبھی اس کے برابر ایک گندا سا آدمی آ کر بیٹھا تھا۔ اے بلبل، کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنے غلیظ دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی۔ اس کی نظروں سے خائف وہ تھوڑا پرے سرک گئی تھی۔ ایک رات کا کتنا لے گی؟ دل خوش کر دوں گا تیرا۔ وہ آدمی ابھی بھی اپنی غلاظت سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے گھبرا کر ایک دم اٹھی تھی اور شیلٹر سے نکل گئی، جبکہ اپنے پیچھے اسے مسلسل اس کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ چل کم بھاگ زیادہ رہی تھی۔ اف، پلیز آج بچا لیں، پلیز اللہ، وہ بھاگتی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ تبھی سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ ٹائر بری طرح چرچرائے تھے اور وہ سامان چھوڑے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسے لگا شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نظر سامنے زمین پر بیٹھے وجود پر پڑی تو وہ تھم سا گیا۔ براؤن شلوار سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر جمائے، بھیگی بھیگی سی وہ اس کے دل میں اتری تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے اپنے کہے لفظ اجنبی لگے تھے۔ وہ کہاں ایسے کہنے کا عادی تھا۔ آواز سن کر اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں زندہ ہوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بے قرار سے اپنے آپ کو چھو کر دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی ایک ایک ادا کو سامنے والے کے دل پر وار کر رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ زندہ ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے وہ اسپاٹ انداز میں بولا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یوں روڈ پر پاگلوں کی طرح بھاگنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ایک آدمی میرے پیچھے لگ گیا تھا، مجھے ساتھ لے کر جانے والا تھا۔ میری ماں نے کام سے بھیجا تھا اور میں یہاں پھنس گئی۔ اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بات کرتے کرتے اس کے لہجے میں خوف سمٹ آیا تھا۔ گہری جھیل سی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر اس کا لہجہ چھلنی ہوا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ کچھ نہیں کہیں گی وہ تمہیں، چلو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ آج وہ زندگی میں ہر وہ کام کر رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں کیا، اور اس کی آفر پر وہ ہونک بن گئی تھی۔ فوراً نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اس کا ڈر سمجھ سکتا تھا۔ بے فکر رہو، تم محفوظ رہو گی، اس نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ مجھے ماریں گے؟ وہ خوف سے کانپی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، چلو۔ وہ دونوں ہی بارش میں بھیگ گئے تھے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی زن سے بھگائی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے موجود اس کی ستیلی ماں نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی ذلیل بغیرت لڑکی؟ وہ درد سے کڑھائی تھی۔ حرام زادی، بول کس یار سے مل کر آ رہی ہے؟ اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹ کر گرا تھا، مگر اس ظالم عورت کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آج بھی اپنا غصہ اس معصوم جان پر نکالا تھا۔ ماں تو پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، جبکہ باپ اسے اس ستیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مر گیا تھا۔ تب سے وہ یوں ہی اس کا ظلم سہتی بڑی ہوئی تھی، اور اب 18 سال کے ہونے پر وہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنے والی تھی۔ وہ ماہ نور بچپن سے اب تک اس سب کی عادی بن گئی تھی، مگر اب جو کل اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اسے توڑ کر رکھ رہا تھا۔ کل جب وہ کمرے میں کام کر رہی تھی تبھی اپنے پیچھے اس نے آہٹ سنی تھی۔ پیچھے راشد کھڑا مسکرا رہا تھا۔
اس کی ستیلی ماں کا بھائی، اس کا منگیتر۔ کیا ہو رہا ہے جانم؟ اس کے یوں بولنے پر اس کا دل خراب ہوا تھا۔ وہ اس کے برابر سے گزر کے جانے لگی، تبھی اس کی نازک کلائی اس موٹے سانڈ کے ہاتھ میں آئی تھی، جو اسے اپنی طرف کھینچتا دیوار سے لگا گیا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہے بلبل؟ اس کے ماتھے سے لکیر کھینچتا وہ اس کے ہونٹوں پر آ کر رکا تھا۔ اس کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ اس کے نازک ہونٹوں کو مسلتے وہ مدہوش ہو کر اس پر جھکا تھا، تبھی وہ ایک دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی شکیلا نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا، تبھی پیچھے سے غصے میں بھرا راشد باہر آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر دھونک کر رکھ دیا۔ چھوڑ دے راشد، مر جائے گی۔ شکیلا نے اسے چھڑانا چاہا تھا۔ مرنے دے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ مر تو اندر۔ اسے اندر بھیج کر شکیلا نے راشد کو گھورا۔ صبر کر لے، کچھ دن تیرے پاس ہی آئے گی۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ شکیلا کی بات پر وہ بے باکی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پورے آفس میں ٹھنڈک ہو رہی تھی۔ اے سی فل اسپیڈ سے آن تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی، مگر چھم سے اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں آ جاتا۔ وہ اپنی حالت سے پریشان بیٹھا اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کم ان۔ اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا تھا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ وہ مؤدب انداز میں بولا۔ بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر یہ کام بہت ضروری ہے۔ مجھے معلومات چاہیے۔ یہ ایڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات، مطلب ایک ایک چیز معلوم کرو اور کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ گڈ، جاؤ کل اسی ٹائم ملو مجھے۔ اور تم جانتے ہو، مجھے کام میں دیر پسند نہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا تو اشرف سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے تم ارحم خان کے دل میں اتر گئی؟ کیسے؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ بے حال سی اسٹور روم میں بند تھی۔ درد سے جسم دکھ رہا تھا، مگر اسے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی ستیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھیں، بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ راشد پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا تھا، مگر پھر بھی کسی نے اس سے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر غلیظ نظریں رکھتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تھک کر اس نے آنکھیں موندی تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے ہٹ بڑھا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے حق نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سب سوچتی۔ اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی۔ وہ اپنی اس زندگی سے، اسے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا۔ کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی تھی۔ پورا دن کوہلوں کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلا اسے مار مار کر ادموا کر دیتی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر افسوس یہ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ روتی تڑپتی بلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تو وہ ہمت کرتی جلدی سے دروازے تک آئی تھی۔ سامنے شکیلا
اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی، اسے دھکا دے کر اندر آئی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے اس شاپر کو دیکھا اور پھر انہیں مائیوں کا جوڑا ہے، کل تجھے مائیوں بٹھانا ہے، تیار ہو جانا۔ میں تو خلاف تھی ان چونچلوں کے، مگر تیرا ہونے والا خصم زیادہ ہی باولا ہوا جا رہا ہے۔ منہ بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلے گئیں، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ کہ سزا ہی دے دیتا۔ وہ اس عالیشان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی۔ اس کے دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا، اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب سے ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روش پر چلا گیا۔ اپنی ویران زندگی کو اس نے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اسے اس سے بہتر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ذات سے ہی بھروسہ اٹھ گیا تھا، اور اب اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی کا ہوگا، خود سے بولتا وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ پورے کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی رعب و دبدبہ تھا۔ اس کے آفس آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی۔ معنی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ لا سکیں۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کارروائی دیکھتی رہی۔ دل بجھا ہو تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کی تو وہ شکر ادا کرتی اپنے کمرے اسٹور روم میں آ گئی تھی، اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کرانے والا نہیں تھا۔ وہ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹرکام پر اسے اشرف کے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ کام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟ سر، اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر، وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی دو ستیلی بیٹیاں ہیں۔ شکیلہ اپنی ستیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے، اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا، جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھی۔ اس دشمن جان کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم، دل موہ لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر، یہ ماہ نور ہے، کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے۔ تیاریاں مکمل کرو۔ حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں، میں اپنے پاس قید کروں گا، دنیا سے چھپا کر۔ محبت سے اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا۔
اس چھوٹے سے گھر میں آج بہت شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی ہی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولتی، بس چپ بیٹھی سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھیں، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواس سی اندر گئی اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا۔ ہر چیز بے حد نفیس و قیمتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھ کے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب اڑی جب اس کے ایک حکم پر اس کے آدمیوں نے راشد کو دھنک کر رکھ دیا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی شکیلہ بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھیں اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی تھیں۔ وہ جو بے حس پناہ بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی حرم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چوں چرا نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا۔ نکاح شروع کریں۔ اس کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مری مری سی آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالاں تھی، اچانک اس افداد کو سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، آج پورے کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنے عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس نے شکر ضرور ادا کیا تھا کہ اس موٹے سے تو جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشد کے سامنے گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا ضیم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں؟ وہ غرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور پھر مارتا ہی گیا۔ شکیلہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے ساتھ لیے آگے بڑھی تھیں۔ میرا سامان؟ وہ بوکھلائی تھی۔ میم، وہاں سب سامان موجود ہے، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اسے باہر لائی تھیں، جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اگلے پارٹس آنے کے لیے بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اب تک کے موجود ناول جو ہیں اور اسٹوریاں اس چینل کی وہ چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہیں۔